مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے، کوئی اجازت ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کر سکتے. کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیں گی دوسری شادی کے لیے؟ ہاں، تو یہ سنت ہے یا جائز ہے؟ اگر ہم سنت کی بات کریں تو بات تو کافی آگے چلی جاتی ہے. پرابلم آ سکتی نا کہ لیٹ سپوز اگر وہ بتاتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ تو اس کو اجازت ہی نہ دے. مرد ہے اس کے ادب کا کیا کانسیپٹ؟ مرد کے ادب کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے. اوہ اچھا. جتنا ادب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ آپ کو کرنا چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو نیو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. میں عمان اور میرے ساتھ ہیں آج ردا کو ہوسٹ. آج ہم یونیک ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہسبینڈ وائف کے بارے میں. مدعا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. اجازت تو دی ہے لیکن حکم نہیں دیا. تو یہ مرد مطلب کہ لازمی نہیں کرنی. ہاں، آپ کو اجازت ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں. حکم نہیں ہے کہ لازمی ہونی چاہیے. اچھا تو یہ سنت ہے یا جائز ہے؟ اگر ہم سنت کی بات کریں تو بات تو کافی آگے چلی جاتی ہے، لیکن یہ جائز ہے شادی کرنا. ٹھیک ہے. تو سنت بھی ہے ایک طرح سے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. مرد جو ہے وہ بتائے بغیر بھی شادی کر سکتا ہے؟ مطلب اپنی جو وائف ہے اس کو بغیر بتائے اس نے اگر شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، تو کیا اس کو اجازت ہے اس طرح؟ نہیں. وہ کیوں اجازت نہیں ہے اس طرح؟ بتانا تو حق ہے، اس کا حق ہے. اگر فرسٹ وائف کے بتانے، سیکنڈ وائف کو بتانے، جو بھی آپ شادی کر رہے ہیں آپ کو بتانا آپ پہ لازم ہے. اچھا کہ آپ نے بتانا ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتاتے تو وہ کل کو ایک شریعت میں حصے کی بات نکل آتی ہے. اور اگر آپ نہیں بھی بتائیں گے تو وہ کمپلین بھی فائل کر سکتی ہے. جو وائف ہے فرسٹ یا سیکنڈ، وہ کمپلین کر سکتی ہے. اس سے زیادہ اندر ہونا پڑے گا کچھ ٹائم کے لیے. اچھا. اور کچھ جرمانہ بھی ہے اس کا، کچھ لاکھ جرمانہ. اچھا. بتانا جائز ہے، بتانا لازم ہے، اجازت لینا لازمی نہیں ہے. اچھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر بتانا لازمی ہے تو مرد شادی کر کے پھر اس کے بعد بتا دے اپنی فرسٹ وائف کو. نکاح سے پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بعد میں بتاتے ہیں؟ پرابلم آ سکتی نا کہ لیٹ سپوز اگر وہ بتاتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ تو اس کو اجازت ہی نہ دے، تو پھر تو وہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے، اجازت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو بتانے کا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں نے اس طرح میرا ہے، میری شادی کرنے کا ارادہ ہے، میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی شادی اور یہ نکاح یہ اعلانیہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں وہ چھپا کے کی جاتی ہیں، لیکن نکاح کو تو اللہ نے پسند فرمایا، وہ تو اعلانیہ چیز ہے، وہ تو آپ بتا کے کرو. بتا کے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو بتاؤ کہ جی میں کرنے والا ہوں شادی. نہیں، آپ کو اپنی مین جو آپ کی لائف میں لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کو بتا دینا چاہیے. ویسے بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اپنے بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. یہ بالکل ریفرنس سے میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے نا تو آپ شادی بھی نہیں کر سکتے دوسری. تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی رہنے دو یا 2 ہی رہنے دو. انصاف سے اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا. میں ایک اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میں ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے جتنا میرا علم ہے یا جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ میں شیئر کر سکتی ہوں کہ میں کس بنا پہ کیا تھنکنگ رکھتی ہوں. میرا تھنکنگ اور میرا سورس کیا ہے. میرا سورس یہی قرآن پاک ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیا سوچتی ہوں، میری کیا تھنکنگ ہے اور میں کیا سمجھتی ہوں اس بارے میں. اچھا ایک اور اس میں ایک سوال ہے آپ سے کہ جو مرد ہے اس کے ادب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مرد کے ادب کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے. اچھا. جتنا ادب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ آپ کو کرنا چاہیے. مطلب آپ پہ فرض ہے، کیونکہ ایز اے مسلم ادب تو مسلمز کا لائف سٹائل ہے. جب تک ایک مرد اللہ کے قانون پہ، اللہ کے احکام پہ ہر چیز فالو کر رہے تو آپ کو تو اس کے ادب کے تو کوئی چھوڑنی نہیں چاہیے، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ تو بہت بڑی بات کر دی. اور جب تک ایک مرد اللہ کے قانون پہ ہے آپ پہ اس کا ادب واجب ہے، کرنا چاہیے. اچھا تو یہ مجازی خدا کیا کانسیپٹ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل وہی نا، آج کل لوگ مجازی خدا کہتے ہیں کہ مجازی خدا کہاں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجازی خدا نہیں ہے. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں لوگ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ، لیکن یہ بالکل غلط ہے. یہ فیس بک پہ میں وہ چیزیں
سنتی رہتی ہوں اس چیز کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک مجازی خدا تو ایک پوسٹ، ایک بہت ہی خاص پوسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو شادی کے بعد ایک ہسبینڈ کو ملتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک لڑکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی عام سا بندہ ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو بلاتا ہے، نہ کوئی اتنا ہاتھ کوئی کہتا ہے آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کے بعد اس کو ایک لیول مل جاتا ہے، اور وہ لیول اس کو وائف دیتی ہے۔ کیا مجازی خدا کی پوسٹ ہے وہ، ایک آپ ایک ہائر پوسٹ پہ اپ گریڈ کر گئے ہو، اور اس پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ احترام اور رتبے والی جگہ۔ وہی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجازی خدا آج کل کے دور میں نہیں ہے، مجازی خدا ہیں۔ آپ اس کو مجازی خدا سمجھو گے تو پھر نہ، مطلب اگر وہ مجازی خدا ہے تو آپ کی بھی تو اللہ کی بندی بنے نا۔ آپ اللہ کی بندی بنیں گی تو وہ مجازی خدا بنے گا۔ آپ بھی تو کوئی کام نہیں ہو۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں اور پھر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں۔ ویسے بھی مرد کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے جس سے اس کو اس مجازی خدا کے رتبے سے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو مرد کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ ہر چیز اپنے اوپر لے لیتا ہے، وہ اپنی فیملی کے اوپر یا وائف کے اوپر نہیں آنے دیتا۔ اور جس طرح کی بیلنسنگ دی ہے، بیلنس دیے ہے فیملی کو، ایک مدر کو، وائف کو، یا فیملی کو اور وائف کو لے کے چلنا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت اچھی سینس دی ہے۔ خیر کچھ لوگ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے لیے تو ہے نا، ان کے لیے تو کتاب بھیجی گئی ہے، اس کتاب سے سیکھیں۔ میاں بیوی جو ہے نا آپس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہو، بیوی چاہتی ہے کہ میرا کنٹرول ہو، میاں چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہو۔ اس کا کیا آپ بتائیں گے کہ کیوں ہے یہ ایسا؟ بالکل ایسی تھنکنگ تو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ میرا اس کو کنٹرول میں رکھو یا اس کو کنٹرول میں رکھو۔ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ ہم غلام تو نہیں ہیں کسی کے، ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تو ہم اپنی مرضیاں نہیں اس دنیا میں کرنے آئے۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے قانون بنا کے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے یا وہ ہمیں کنٹرول کرے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے اصولوں پہ چلیں، اللہ کے اصولوں پہ چلیں، وہ آپ کا سول پارٹنر ہے، آپ کو مل کے انڈرسٹینڈنگ سے چلنا چاہیے۔ اگر کسی کا بچہ کوئی شرارتی یا کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہو تو ایٹ دا اینڈ ان کے پاس حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی نا شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل بھی نہیں، جو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اس کی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ واقعی ایسا ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا، شادی کی ذمہ داری آئی تو سدھر جائے گا۔ اس کو پرابلم کچھ اور ہے۔ اگر اس کی پرابلم اس کی شادی سے حل ہو جائے گی تو کرو، اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز میں لگا ہوتا ہے، آپ اس کی شادی کر کے ایک نئی نسل تباہ کر دیتے ہو۔ شادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے شادی کر دی کہ صرف کمانا ہی ہے، اس کے بعد اس رشتے کو عزت دینی ہوتی ہے، اتنی رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، پھر وہ آگے رشتہ چلتا ہے۔ کیا شادی سے پہلے ملنا ایک لڑکا اور لڑکی کا لازمی ہے، اور کیوں لازمی ہے؟ ایک ملاقات تو ہونی چاہیے، اس بارے میں مجھے اتنا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ملنا چاہیے، ایک دفعہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ڈیٹوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ کر سکتے ہو، لیکن ایک ملاقات ہے کہ آپ کے ایسا ہے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی، کسی مرد کے دل میں کوئی سوال ہے، وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس چیز جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا میں جو لائف پارٹنر چاہتا ہوں کیا وہ اللہ والی ہے کہ نہیں، یا اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پارٹنر اللہ والی بندی ہو، کیا کیا اس کی ہابیز ہیں، وہ کس طرح کی، کتنی تعلیم پڑھی ہوئی، وہ کتنی تعلیم ہے اس کی، اسلامک یا دوسری۔ وہ بات چیت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست بات چیت کر سکتا ہے اگر کچھ ضروری ہے، ایک لمٹ کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ ملاقات کر سکتے ہیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بلڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی اگر آپ دونوں کے سوال ہیں تو آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل فیملی کی رضامندی سے، یا بتا کہ ہماری یہ باتیں ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اچھے طریقے سے اس چیز کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، آئی ایگری ود دیٹ۔ لاسٹ کویشچن ہے آپ سے، کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیں گی دوسری شادی کے لیے؟ ہاں، میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں کیوں منع کروں؟ اس چیز پہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی کسی نے ایک بہت اچھی بات کی، مجھے بہت اچھی وہ بات لگی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوگا نا کہ میں دوسری عورت کو نہیں برداشت کر سکتی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا
ایسا بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں برداشت کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں برداشت کر سکتی ہوں. مجھ میں اتنا ہے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں. کسی دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، یہ ساری جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ہمیں انڈیپینڈنس سے پہلے انڈین سے ہی آئے. ان کا یہی تھا، ان کی یہی بات ہوتی تھی کہ ہم کسی کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسا بالکل غلط ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں. چلے بہت شکریہ، آپ نے کافی جو ہے وہ ہمیں چیزیں بتائیں. سو گائز، آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.